اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو پاکیزہ بنایا، اور انبیاء کے جتنے بھی نسب تھے، آباء و اجداد تھے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے پاکیزہ بنایا، اور وہ تمام اللہ کے منتخب تھے۔ سب سے عالی جو نسب ہے، سب سے عالی اور عظمت اور شان والا جو خاندان ہے، وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ اللہ نے آپ کو تمام صفات اور کمالات عطا کیے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے عالی خاندان عطا کیا، اور آپ کے شجرہ نسب میں جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام آپ کو بڑے عالی اور شان والے، عظمت والے سردار اور بڑے خاندان کے لوگ اللہ نے آپ کو عطا کیے، جو آپ کے آباء و اجداد میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن الیاس بن مقوم بن طارح بن یشجب بن یعرب بن ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہم السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شجرہ نسب آپ کے والد سے ہے، اور حضرت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب عدنان تک لکھا ہے، اور انہوں نے اپنی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تک لکھا ہے، اور یہی صحیح روایات سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے، اس کے بعد کا جو شجرہ نسب ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے، اس کی روایات صحیح نہیں ہیں، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ نسب بیان کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ان کی اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جو شجرہ نسب بیان کیا گیا ہے وہ صحیح ہے یا اس میں کچھ غلطیاں ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام تک حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بیان کیا ہے، اور یہ صحیح روایات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ثابت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب والدہ سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی والدہ سے شجرہ نسب یوں ہے: محمد ابن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن مقوم بن طارح بن یشجب بن یعرب بن ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہم السلام۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب آپ کی والدہ سے ہے، اور اسی طرح یہ جو کلاب ہیں آپ کے دادا، ان پہ جا کر آپ کے والد اور والدہ کا شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہم السلام تک ایک ہی شجرہ نسب ہے، اور اس سے آگے بھی اگر صحیح روایات سے اگر مل جائے تو حضرت آدم علیہ السلام تک بھی سارا ایک ہی شجرہ نسب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جتنا عالی شان بنایا، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عالی اور عظمت والا خاندان بھی عطا کیا۔ آپ کے آباء و اجداد میں سے جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کے نام یہاں میں نے شجرہ نسب میں بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام کو بڑی عظمت اور شان عطا کی تھی۔ ہر زمانے میں جو بندہ جس وقت موجود تھا، اس وقت کے تمام لوگوں پر اللہ نے اس کو عظمت اور عزت عطا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جد امجد ہیں تمام انبیاء کے، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عرب قبائل کے والد بھی ہیں، اور اللہ کے نبی بھی تھے، بڑے سردار تھے، اور ان کے بعد جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں نام آئے ہیں، بڑے بڑے نام، وہ تمام بڑے سردار تھے، اور اللہ نے تمام کو ان کے زمانے میں عزت اور عظمت عطا کی تھی۔